بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم. میرا نام ہے ورید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائس. دوستو پولینڈ اور لتھوانیا کے درمیان آخر کیا ہوا یہ سب سمجھنے سے پہلے ہم ایک سائنس فکشن سٹوری کا مزہ لیتے ہیں جس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ شہر سے باہر جنگل کے آخری کونے پر ایک مکان بہت عرصہ سے ویران پڑا تھا. بہت خریدار آئے اور گئے لیکن کوئی بھی وہاں نہ ٹک نہ سکا. شہر والوں میں بوٹیا ہاؤس کے نام سے مشہور تھا کیونکہ دوستو اکثر خراب موسم میں اس کے ارد گرد بجلیاں منڈراتی ہوئی دکھتی تھیں. اب سابقہ خریداروں کے بقول اس مکان کے مختلف کمروں میں انسانی آوازیں آتی تھیں لیکن جب دروازہ کھول کر دیکھتے کچھ بھی نظر نہ آتا. تبھی اچانک دوستو کہانی میں پال کی انٹری ہوتی ہے. پال کو کیسی لوکیشن درکار تھی کہ جہاں پر تنہا پرسکون اور پوری توجہ کے ساتھ سائنس اور اس کے درمیان کی چیزوں کو سمجھ سکے. پال ایک سائنٹسٹ تھا. اسے بھوتیا گھر بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے اور وہ آرن فانن اسے خرید لیتا ہے. اب بلا شبہ قدرت کی رہائیوں کو دیکھنے اور فطر کے مزاج کو سمجھنے کے لیے جنگل کے کونے میں ندی کنارے شہر سے کچھ ہی دور یہ گھر بہت ہی کمال کی چیز تھا. پال کو اس گھر میں آئے ایک ہفتہ ہو چلا تھا لیکن ان ساری باتوں میں ایک بھی بات سچ نظر نہ آئی جو کہ شہر والوں نے اس گھر سے متعلق بتائی تھی. فائنلی وہ اس کمرے میں جا کر رہنا شروع کر دیتا ہے جس کی بناوٹ بہت قدیم طرز کی تھی اور اس میں پال کے قد برابر ایک آئینہ بھی موجود تھا. دوستو ایک شام پال اپنے سینسی آلات کے ساتھ الجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے پیچھے اس آئینے میں ایک لڑکی کھڑی نظر آتی ہے جو کہ اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی. پال کے اعصاب کو ایک شدید جھٹکا لگتا ہے اور وہ ڈر کا مارا کھڑکی سے باہر کود جاتا ہے. باہر ٹھنڈی فضا میں گرم سانسیں چھوڑنے کے بعد وہ جب اس کے آسان باہر ہوئے تو اسے بطور سائنٹسٹ اس بات کا عجیب و غریب معاملے پر سوچنا شروع کر دیا لیکن اس کے پلے کچھ بھی نہ پڑا. فائنلی اس نے فیصلہ کیا کہ اس طرح کے وہ ایک اور مشاہدے سے گزرے گا. وہ بھاگے گا نہیں بلکہ جلد اس کی جان ہی چلی جائے. وہ واپس اسی کمرے میں لوٹتا ہے تو آئینہ پہلے کی طرح بالکل نارمل تھا. کچھ دن مزید گزرے تو ایک دن پال موسیقی سنتے ہوئے اپنا پیک تیار کر رہا تھا. اس کا موڈ آج بہت ہی مست تھا. اس نے جو ہی کھڑکی سے پلٹ کر آئینے کی طرف دیکھا تو وہ لڑکی ایک بار پھر دوبارہ سے آئینے میں سے اسے گھور رہی تھی. پال کے ہاتھ سے پیک گر گیا اور حالت خراب ہونے لگی لیکن وہ اس آئینے کے راز کو کھولنے کا فیصلہ کر چکا تھا. اس نے بڑی ہمت جٹائی اور زبردستی چہرے پر مسکراتے ہوئے پوچھا کون ہو تم؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا. پھر اس نے ذرا آئینے کی طرف سڑکتے ہوئے ہاتھ اٹھایا. جواب میں لڑکی نے بھی اسے ہائے کہا. پھر کچھ خاموشی رہی. پال کا خوف کچھ کم ہو چکا تھا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ کون ہو تم؟ لڑکی نے کاغذ پر لکھ کے بتایا کہ وہ اینی ہے. پال نے پوچھا کہ میں تمہیں اور تم مجھے کیسے دیکھ سکتی ہو؟ اینی نے کہا مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ آئینہ یہ پرانے فرنیچر سے ملا ہے جس میں سے اکثر وہ کچھ نظر آتا ہے جو اس کے سامنے در حقیقت نہیں ہوتا. دوستو پال اور اینی ایک دوسرے کی آواز نہیں سن سکتے تھے. کمیونیکیشن کے لیے دونوں نے کارڈ رکھ لیے. اور ملاقاتوں کا یہ سلسلہ چل نکلا اور پال نے اینی سے پوچھا تم کہاں سے ہو اور کتنا پڑھی لکھی ہو؟ اب اینی نے جو علاقہ اور تعلیم بتائی. پال نے سارے نقشے اور کتابیں کنگالی مگر اس کو لیکن وہ علاقہ وہ کالجز وہ تعلیمی کورس وہ دنیا میں کہیں بھی سرے سے موجود ہی نہیں تھے. پال کو اب عجیب و غریب خیالات آنے شروع ہو گئے. اینی کا لباس انداز اور سلیقہ گفتار ایک الگ اور بہت ہی ایڈوانس ماڈرن سوسائٹی کا. اس کے علاوہ اینی کے ہاتھ میں 5-6 انچ کی کوئی جگمگاتی چیز تھی جس کو وہ جو وقفے سے روشن ہوتی اور جس کو پھر کبھی کبھی اینی اس کو اپنے کان کی طرف کر لیتی. پال بہت ساری کیلکولیشنز کے ذریعے اس آئینے کی حقیقت کو سمجھنے میں لگا ہوا تھا. ایک شام اینی اسے بتاتی ہے کہ پال تمہیں معلوم ہے کہ آج ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 120 سال گزر چکے ہیں. پال پوچھتا ہے کہ کس سال میں تمہارا ملک آزاد ہوا تھا؟ اینی کہتی ہے کہ 1956 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور آج 2085 ہے. پال کے طوطے اڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ ابھی 1915 میں جی رہا ہے. یعنی کہ یہ آئینہ کوئی بھوت پیڑ کا کرشمہ نہیں بلکہ پاس اور پریزنٹ کا درمیان کا ایک راستہ تھا. آئینے کے اس پار 2085 اور آئینے کے اس پار 1915 کا سال چل رہا تھا. یعنی فیوچر اور پاس آئینے میں ایک ساتھ چل رہے تھے. دوستو یہ ناول خاصا طویل ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے.
तो फाइनली पॉल एक ऐसी मशीन ایجاد کرتا ہے جس کے ذریعے ٹیلی پورٹ ہو کر 2085 میں اینی کے پاس نکلتا ہے۔ یہ تو محض ایک کہانی تھی دوستو۔ یورپ کی ایک خاصیت ہے کہ وہاں آپ کچھ بھی سوچنے کے لیے آزاد ہیں، یعنی کہ آپ وہاں لگی بنی تقلید کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ قوموں کے مفکر اور ریسرچرز اپنے فکر کے مطابق حالات اور معاملات کو بہت سارے انوکھے آئیڈیاز کو پیش کرتے ہیں۔ کچھ کا سکہ چل جاتا ہے اور کچھ آئیڈیاز کی شکل میں انہیں بدل کر یوز کر لیا جاتا ہے۔ ٹیلی پورٹیشن منر، پہلے تو آپ ٹیلی پورٹیشن کو 2 لفظوں میں سمجھ لیں۔ کسی بھی فزیکلی وجود کو ڈیٹا میں کنورٹ کر کے اسے دوسری جگہ پہنچانا اور اسے دوبارہ پھر سے ایک فزیکل کنڈیشن میں لانا ٹیلی پورٹ کراتا ہے۔ یہ عمل ابھی صرف فکشن کہانیوں اور فلم تک محدود ہے، لیکن لتھوانیا پولینڈ میں 2 کرسچن ریاستوں نے اپنے ثقافتی، مذہبی اور معاشرتی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے فکشن کہانیوں کے اس آئیڈیا کو چرا کر اپنے گلے کوچیوں لگا دیا، جہاں دونوں ممالک کے لوگ سڑکوں پر ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ہیلو ہائی کر سکتے ہیں۔ حالانکہ دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہیں، لیکن جادوئی آئینے کے ذریعے وہ راہ چلتے خود کو ایک دوسرے کے ملکوں میں تصور کرتے ہیں۔ ویسے بھی یورپ کی عادت ہے کہ جو آئیڈیا فکشن کہانیوں سے کے دائرہ کار سے آگے بڑھنے کو تیار نہ ہو تو اسے اسی طرح عوام میں پبلش کر دیا جاتا ہے، جس سے ایک طرف سینکڑوں لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ کوئی اس کا جنونی اس کی افادیت کو سمجھ کر اسے حقیقت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ ٹیلی پورٹیشن نہ جانے کب اصل حالت میں موجود ہوگا، لیکن حقیقت ہوگی بھی یا نہیں، لیکن پاکستان، لتھوانیا، پولینڈ کا یہ آئیڈیا ترکی کے ساتھ دہرا کر دونوں ملکوں کے لوگوں کو مزید قریب ترین لا سکتا ہے۔ جب دونوں ملکوں کے لوگ لائیو ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو یقیناً ترکی اور پاکستان کی اس چیز کے گہرے اثر پڑیں گے۔ دونوں ملکوں کی صحت بڑھے گی، افرادی سطح پر بھی بزنس بڑھے گا، مذہبی اعتبار سے بھائی چارہ گروہ ہوگا۔ سب سے بڑھ کر پاکستانیوں کی شادیاں ترکی میں ہوں گی، کیونکہ انہوں نے بن سنور کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور اس آس پر کہ بڑا کوئی بلا شاہد کب قسمت رہا چلتی ان کے پاس نکلے اور ہم ترکش بچوں کے باپ بننے کی سعادت حاصل کر لیں۔ تو یہ سچ یہ ذاتی طور پر فکشن کہانیوں کا یہ منر مجھے بہت پسند آیا ہے۔ ہم اپنے مسلم بھائی چارے کو اس طرح کے آئیڈیاز کے ساتھ، اس طرح کے دلچسپ آئیڈیاز کے ذریعے اپنے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا اور آپ کو یہ پوری ویڈیو کیسی لگی، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے چینل سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز میں لے کے آتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔